معجزے جوں ہی بحر الکاہل کی یخ بستہ ہوائیں طیارے کے پروں سے ٹکراتی ہیں، سرخ بتیاں آن ہو جاتی ہیں، مسافر سگریٹ بجھانا شروع کر دیتے ہیں، فضائی میزبان گلاس، بوتلیں اور گتے کی پلیٹیں سمیٹنے لگتے ہیں، سیفٹی بیلٹس کی کلک ٹک اور شیٹ کی آوازیں ابھرنے لگتی ہیں۔ اچانک اس کروٹ لیتے ماحول میں ایک سریلی، مدھم اور روح تک اثر کرنے والی نکرئی آواز گونجتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم چند لمحوں میں اوساکا پہنچنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنی نظریں کلاک کے ڈائل پر مرکوز کر لیں تو ٹھیک 10 سیکنڈ بعد آپ اپنی کھڑکی سے دنیا کا حیرت انگیز ایئرپورٹ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پانی پر بنا دنیا کا پہلا ایئرپورٹ۔ خواتین و حضرات، وقت کی آواز سنیں۔ نکرئی آواز خاموش ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ ہی اسپیکر سے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک نشر ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک 5 سیکنڈ بعد سارے مسافر اپنی ناک کھڑکیوں کے شیشوں سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر آنکھوں میں حیرت نمی بن کر تیرنے لگتی ہے۔ چہرے خوف اور استجاب سے پیلے پڑ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر سسکیاں چپک جاتی ہیں۔ گہرے نیلے اور ٹھنڈے سمندر میں گھرا اوساکا جاپان کا ایسا شہر ہے جسے جب بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ضرورت پڑی تو شہر میں طویل رن وے، لاکھوں مسافروں کے لیے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے لاؤنج، ریسٹورانٹس، بکنگ آفس، شاپنگ سینٹرز اور ٹیکسی سٹینڈز کے لیے ایک چپا زمین نہیں تھی۔ لیکن جب سیاہ آنکھوں اور پستہ ناکوں والے زرد رو جاپانی سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے سوچا زمین بھی نہیں اور ایئرپورٹ بنانا بھی ضروری ہے، کیا کیا جائے؟ نقشے سامنے پھیلا دیے گئے، محدب عد سے اور کاربن پینسلیں نکال لی گئیں، تھرمس میں گرم کافی بھر لی گئی اور پھر گفتگو شروع ہو گئی۔ دلیل کے جواب میں دلیل اور سوال کے مقابلے میں سوال اٹھنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، لیکن کاربن پینسلیں چلتی رہیں، کافی کے کپ خالی ہوتے رہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ جب بات کسی نتیجے پر پہنچتی نظر نہ آئی تو اچانک چیف انجینئر نے ہاتھ اٹھائے اور سب کو مخاطب کر کے بولا، بس طے ہو گیا، ہم شہر سے 5 کلومیٹر دور عین سمندر میں ہوائی اڈا تعمیر کریں گے۔ سننے والوں کے چہرے دھواں ہو گئے۔ ایک نوجوان انجینئر نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، لیکن سر یہ کیسے ممکن ہے؟ چیف انجینئر مسکرایا، کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور بولا، جب اتنی لمبی چوڑی دنیا پانی پر قائم رہ سکتی ہے تو چند میل لمبا رن وے کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ اینی آبجیکشن؟ سب انجینئر جاپانی روایات کے مطابق رکوع میں جھکے اور یک آواز ہو کر بولے، نو نو سر۔ پھر دنیا کا یہ حیرت انگیز پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ موٹے موٹے غبارے رسیوں کے ساتھ باندھ کر پانی میں مارکنگ کی گئی، بڑے بڑے بحری جہازوں پر چین سے پتھر لائے گئے، اوساکا کے ساحل پر نصب کرش مشینوں کے ذریعے ان کی بجری بنائی گئی، مارکنگ والی جگہ کو ایک سانچے کی شکل دی گئی۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس سانچے کو سیمنٹ، تارکول اور کیمیکل سے بھرنے کا موقع آیا۔ جاپانی اٹھے اور سینکڑوں ایکڑ طویل سانچے میں 20 میٹر گہرائی تک کرش بھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پانی میں خشکی کا ایک طویل، مضبوط اور ہموار ٹکڑا بھر آیا۔ ایک روز جب اوساکا شہر کی آسمان بوس عمارتیں پانی میں ٹھہرے خشکی کے اس ٹکڑے کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں تو پستہ کامت چیف انجینئر جو اس پر چہل قدمی کر رہا تھا مڑا اور پھر قریب کھڑے جونیئر کو مخاطب کر کے بولا، شیکوموتو، جب ہماری تخلیق کردہ اس زمین کا شہر سے رابطہ ہوگا اور دنیا بھر کے مسافر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آئیں گے
تو انسانی عقل پانی پر قائم اس مصنوعی شہر کا وجود کیسے تسلیم کرے گی؟ شیکوموتو نے عقیدت سے آنکھیں جھکا کر کہا، سر، کانسائی ایئرپورٹ انسانی زندگی کے عظیم معجزوں میں سے عظیم ترین معجزہ ہے۔ اور پھر بجری، سیمنٹ اور تارکول سے تخلیق کردہ خشکی کے اس ٹکڑے پر ایئرپورٹ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ لاؤنج بنائے گئے، برآمدے بنائے گئے، ریسٹورانٹ اور بکنگ آفیسز بنائے گئے، کارگو کے گودام اور ٹیکسی سٹینڈ بنائے گئے، آگ بجھانے کے سینٹرز اور سمندری طوفان سے بچاؤ کے لیے حفاظتی بند باندھے گئے، زلزلوں سے حفاظت کے لیے خصوصی نظام تشکیل دیے گئے، جہازوں کو سمندری ہواؤں، برف باری اور بارش سے بچانے کے لیے خصوصی شیڈ بنائے گئے۔ جب یہ سب کچھ مکمل ہو گیا تو اسے موٹر وے اور ریلوے کے خصوصی نظام کے ذریعے شہر سے ملا دیا گیا، اور اب دنیا کے اس عجیب و غریب ایئرپورٹ پر بیک وقت 41 طیارے پارک ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر 42 طیاروں کی پارکنگ کی گنجائش ہے۔ دنیا بھر سے 1 لاکھ مسافر روزانہ آ اور جا سکتے ہیں، جبکہ اوساکا شہر کے کسی بھی کونے سے ریل کے ڈبے، بس یا ٹیکسی کے ذریعے کوئی بھی شخص 30 منٹ میں کانسائی ایئرپورٹ کے گیٹ پر پہنچ سکتا ہے۔ سن 1994 میں جب یہ ایئرپورٹ مسافروں کے لیے کھولا گیا تو پہلی امریکی فلائٹ سے اوساکا پہنچنے والے مسافروں نے منصوبے کے خالق سے ملنے کی آرزو کی۔ پروجیکٹ مینیجر مسکرا کر بولا، آؤ میرے پیچھے آؤ۔ حیرت زدہ امریکی اس زرد رو جاپانی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مینیجر انہیں رن وے کی دیوار کے قریب لے گیا، جہاں ایک پستہ قد زرد رو جاپانی سر پر آہنی ٹوپی رکھے کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ مینیجر نے تالی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور ہجوم کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے خوش دلی سے سر سے آہنی ٹوپی اتار کر جاپانی لہجے میں پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک امریکی نے آگے بڑھ کر تعارف کرایا، میں پیشے کے لحاظ سے صحافی ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے پروجیکٹ کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ جاپانی انجینئر ایج سے جھکا، پھر سیدھا ہوا اور گردن اکڑا کر بولا، 6 ایئرز۔ او نو! ہجوم کے منہ سے سسکی نکلی، لیکن آپ نے یہ کیا کیسے؟ ایک امریکی خاتون بولی۔ انجینئر مسکرا کر بولا، ویری سمپل۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنی کن پٹی پر دستک دی اور بولا، اس سے۔ پھر شہادت کی انگلی اٹھائی، پنجہ کھول کر ہوا میں لہرایا اور پھر بولا، اور اس سے۔ تھوڑا سا توقف کیا اور پھر ہجوم پر نظریں جما کر بولا، دنیا کے سارے معجزے انہی دونوں جگہوں میں چھپے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ جاپانی قوم سے کہیں تو وہ 6 برس میں آپ کے سامنے ایک نیا ہمالیہ کھڑا کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس نے دوبارہ ہوا میں پنجہ لہرایا اور کہا، کیونکہ اس کا یہ۔ پھر ہاتھ تہ کر کے شہادت کی انگلی سے کن پٹی پر دستک دی اور بولا، اور اس کا یہ، دونوں کام کرتے ہیں۔ جو ہی میں فیض آباد فلائی اوور پر پہنچا، ایک ٹھک کے ساتھ چاروں ٹائر کھڈے میں گرے۔ میں سیٹ سے اچھلا اور میرا سر گاڑی کی چھت سے جا ٹکرایا۔ ساتھ ہی آنکھوں میں تارے چمکنے لگے۔ میں نے فوراً بریک لگائی، چڑچڑاہٹ کی آوازیں اٹھیں اور میں نیم بے ہوشی کے عالم میں سٹیئرنگ پر گر گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے آفتاب نے میرے گال تھپ تھپائے، میرے کندھوں کو جھٹکے دیے، میرا سر سہلایا تو میں نے آنکھیں کھول کر ایک لمبا سانس لیا اور پھر آفتاب کو مخاطب کر کے کہا، چودھری میں چوٹ سے نہیں بلکہ یہ سوچ کر بے ہوش ہوا ہوں کہ ایک قوم 6 برس میں سمندر پر خشکی اگا دیتی ہے، لیکن دوسری قوم جو تعداد اور عقل میں اس سے کئی گنا بڑی ہے
6.5 برس میں ایک فلائی اوور مکمل نہیں کر سکتی۔ آخر کیوں؟ آفتاب نے ایک طویل کہکہا لگایا اور پھر شہادت کی انگلی سے کن پٹی پر دستک دے کر بولا، کیونکہ اس کا یہ، ساتھ ہی ہاتھ کھول کر پنجہ لہرا کر بولا، اور اس کا یہ کام نہیں کرتا۔ میں نے چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی، ایکسیلریٹر پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور جاپانی گاڑی آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ میں نے دایاں ہاتھ سٹیئرنگ سے اٹھایا اور ہتھیلی سے دل کی جگہ تھپ تھپا کر بولا، نہیں چودھری آفتاب، اس کا صرف یہ کام نہیں کرتا۔ ہاں، جس قوم کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کی عقل اور اس کے ہاتھوں میں معجزے نہیں ہوتے۔